बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, मेरे यूट्यूब वीडियोस के अंदर आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, आप उन्हें पसंद भी करते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब से फीडबैक भी मिलता रहता है। मैंने आपके लिए जो है वो गॉड फादर शरीफ माफिया जो है वो शरीफ फैमिली के हवाले से एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसका फीडबैक जो है आप मुझे देते रहते हैं और उसकी अगली किस्त के मुतालिक भी आप पूछ रहे हैं। बहुत जल्द उसकी जो 7वीं किस्त है वो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। इस दौरान मैंने कुछ करंट इशूज़ के ऊपर भी वीडियो की, क्योंकि मैं ये समझता था कि इन करंट इशूज़ के ऊपर भी जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमारे नाजरीन जो हमारे देखने वाले हैं उनके सामने आना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो इस लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि मैं इस वीडियो के अंदर आप ये दावा कर रहा हूँ और ये चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने मैं कुछ ऐसी दस्तावेज़ात रखूँगा कि जिनको देख कर, सुन के और पढ़ कर आपके सामने पाकिस्तानी सहाफ़त के कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो बज़ाहिर तो मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की जो बात करते हैं, लेकिन उनका जो तमाम तर सहाफ़त है, जो तमाम तर जर्नलिज़्म है, जो तमाम तर उनका माजी है, वो कैसे मुकम्मल तौर पर जो है वो दागदार है। इसका फ़ैसला आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखने के बाद करेंगे और ये आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को जो है वो आप पूरा देखें। अगर थोड़ी सी ड्यूरेशन भी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके समझने के लिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो मुल्क में जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो अपनी 5 साल आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करे और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कोता अंदेश सियासतदानों की जानिब से या कलम फरोश साफ़ियों की जानिब से जिस किस्म की साजिशों का आगाज़ हो गया है, वो साजिशें ताकि नाकाम हों, उसके लिए आपको ये तमाम तर हालात और मामलात का समझना जो है वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, मेरा जो सहाफ़त का सफ़र है वो कम बेश 20 बरसों का है, क्योंकि इसके बाद कई सवालात भी उठेंगे, कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, मुझसे पूछेंगे भी कि ये फयाज़ राजा साहब कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे ये सारी बात हमारे सामने रख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा 20 बरसों का सफ़र है, ये जंग, नवाए वक्त और एक्सप्रेस जैसे अखबारात, जियो, डान, समा टीवी और हम टीवी जैसे टीवी चैनल्स, और इसके अलावा बेशुमार वेबसाइट्स, दर्जन भर के करीब जो हैं इदारे, उनमें मैं लिखता रहा हूँ, मैं काम करता रहा हूँ, जुज़ वक्ती और कुल वक्ती दोनों तरह से। और तकरीबन जो तमाम शोबे हैं, यानी एडिटिंग से लेके आपकी जो रिपोर्टिंग है उससे लेके मैगज़ीन सेक्शन, फीचर स्टोरीज से लेके उसके बाद आपकी फॉरेन अफेयर्स, आपकी डिप्लोमेसी, इसके साथ साथ आपकी जो डिफेंस की बीट है, जो डिफेंस के मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन के नैब की, और इसके साथ साथ सेंट्रल न्यूज़ रूम के अंदर तक भी मैंने काम किया। इन तमाम तर मामलात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरा और 20 सालों का जो है वो प्रैक्टिकल सहाफ़त का तजर्बा है। नाज़रीन, अगरचा दरिया में रहकर जो है वो मगरमच्छ से बैर रखना खासा मुश्किल काम है, मगर वतन अजीज़ को बिलअमूम और पाकिस्तान में इस वक्त वोट की ताकत से जो तश्कील पाने वाला जमहूरी निज़ाम है, उसको बिलखसूस कुछ मुफाद पर सियासतदानों और कलम फरोश और ज़मीर फरोश सहाफ़ियों के हाथों जिन किस्म की मुश्किलात का सामना, जो ख़तरात दरपेश हैं, उसको आपके सामने पेश करना अब नागुज़ीर हो चुका है। और इसीलिए हो सकता है कि आपके फीडबैक के बाद हम इसको बाकायदा एक सीरीज़ में भी कन्वर्ट कर दें, जो मैं आज से सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। ये इंतहाई अहम है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त में ऐसे कई किरदार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बुग़्ज़ और कीने में दूसरे हमजोलियों की निस्बत जो है वो कई आगे हैं। लेकिन जो इसमें हैरान कुन बात है वो ये है कि इन दोनों सियासतदानों और साफियों में जिन दो का मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, उनमें एक कदर मुश्तरक है कि इन दोनों की जो परवरिश है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई। ISI ने इनको बाकायदा गोद लेकर पाला और बाकायदा तौर पर इनके कैरियर का सियासत और सहाफ़त के अंदर जो आगाज़ और अरूज है वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और ISI की मरून मिन्नत है। जो है वो गॉड फादर शरीफ माफिया सीरीज़ में मैं आपके सामने सबूत रखता रहता हूँ, और आज जिस साफ़ी के मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके भी सबूत जो है मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो दो किरदार हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीने के अंदर जो है बहुत आगे जा चुके हैं। और आज क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 था, आज कई लोगों ने ट्वीट किए, कई साफ़ियों ने, सीनियर साफ़ियों ने, और उन साफ़ी ने जो ट्वीट किया और जिस किस्म की बातें उन्होंने लिखी 12 अक्टूबर 1999 और मुशर्रफ के हवाले से, उस पर मुझे हंसी आई और उस पर मुझे अफसोस भी हुआ। और मैं ये सोचता रहा कि क्या इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर बिल्कुल शर्म और हया नाम की कोई चीज़ बाकी न रहे। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए मैं ना सिर्फ हैरान हो जाता हूँ बल्कि परेशान भी हो जाता हूँ कि हमारे सामने ये सहाफ़ी हज़रात जो कि ये कहते हैं कि जो अपने प्रोग्रामों के अंदर ये बात बताते हैं कि फ़लाँ सियासतदान ने किस वक्त क्या कहा था,
وہ اگر ان کے سامنے ان صحافیوں کا چہرہ آ جائے کہ کس وقت انہوں نے کیا لکھا تھا اور یقینی طور پر کس سیاستدان یا جرنیل نے کس وقت کیا کہا تھا، اس سے کئی زیادہ امپارٹنٹ یہ بات ہے کہ کس صحافی نے کس وقت کیا لکھا تھا۔ اور جس صحافی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ صحافی ہیں جو کہ اسلام آباد کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اندر پروگرام کرتے ہیں، اور ان کا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے کسی قسم کی کوئی ڈبیٹ یا کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، صرف اور صرف وہ سیاستدانوں کو لڑا کر جو ہے وہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کا المیہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اچھا کنٹینٹ، کوئی ریسرچ بیس پروڈیوس نہیں کیا جاتا، اور انہی کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ سب سے پہلا ٹی وی شو اور ٹی وی پروگرام تھا، لوگوں نے جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کو لڑانے کا کام کیا۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سیاستدان جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں وہ ہے نواز شریف، اور جس صحافی کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹویٹر فالوور رکھنے کا دعویٰ کرنے والے حامد میر صاحب۔ دعویٰ میں نے اس لیے کہا کہ ان کا ذاتی طور پہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کے بھی اس سے زیادہ کئی زیادہ جو ہے وہ ٹویٹر فالوور ہیں، اور کچھ مسائل کی وجہ سے یا کچھ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ وہ سامنے نہیں آتے یا وہ دکھائی نہیں دیتے، اور بعض موقع کے اوپر تو وہ عمران خان کو بھی چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ عمران خان جو ملکی وزیر اعظم ہیں ان کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان نے مجھے ان فالو کیا تو میرے فالوور کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی۔ جی بالکل، میں حامد میر صاحب کے متعلق جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، اور میں پھر ایک مرتبہ اس بات کو آپ کے سامنے رپیٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور حامد میر دونوں پاکستانی سیاست اور صحافت کے وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پرورش پائی۔ ان کی ساری پرورش، ان کی سارا عروج، ان کی صحافت اور سیاست کا جو آغاز ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کے محرون منت ہے۔ ناظرین، میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف کسی قسم کی کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ آپ میں سے یقیناً لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ایسی آخر کیا بات ہے، ایسے آخر کیا ثبوت ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو بالکل 12 اکتوبر 1999 کی مناسبت سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حامد میر نے جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی اور ملک کے اندر جو ہے وہ فوجی حکومت قائم کی، تو اس وقت جو ہے وہ حامد میر نے کیا لکھا، یہ دیکھ کے صرف چند اور چند دانے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں پہلے آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں اور یہ پھر آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا بھی ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، لائبریریز کے چکر بھی لگائے ہیں، اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور فیڈ بیک اگر آپ کی طرف سے مجھے ملا تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ موصوف حامد میر فرماتے ہیں، سنیے، مغربی حکومتیں اور مغربی ذرائع ابلاغ، میں اپنی بات کو رپیٹ کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ مغربی حکومتیں اور مغربی ذرائع جو ابلاغ ہیں، بلکہ اس کالم کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بن چکے ہیں، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے جبکہ اسمبلیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ ان کی اہم ترین ترجیح ملک میں قومی اتفاق رائے کا قیام ہوگا۔ وہ سیاسی تاریخ کے پہلے فوجی سربراہ ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے، سنیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے، وہ سیاسی تاریخ کے پہلے فوجی سربراہ ہیں جس نے اپنی برطرفی کا اعلان نشر ہونے کے بعد کراچی سے خیبر تک پوری حکومت کا صفایا کر دیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پوری فوج اپنے اندرونی معاملات میں نواز شریف کی مداخلت پر نالاں تھی۔ موصوف لکھتے ہیں، مغربی حکومتیں اور مغربی ذرائع ابلاغ نواز شریف کی حکومت کے خلاف پاک فوج کے اقدام کو غیر آئینی قرار دینے میں مصروف ہیں، لیکن یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے نواز شریف کی برطرفی پر مٹھائیاں تقسیم کی، اور یہ لوگ شاید اس وقت صرف حامد میر صاحب کو ہی نظر آئے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے موصوف نے، اور یہ ان کا دعویٰ تھا اس وقت۔ لکھتے ہیں، پاکستان کے عام آدمی کو آئین اور پارلیمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عام آدمی سیاستدانوں کے احتساب، کرپشن کے خاتمے اور امریکہ کی اقتصادی پالیسیوں سے نجات چاہتا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لکھتے ہیں، پاکستان کے عام آدمی کو آئین اور پارلیمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عام آدمی سیاستدانوں کے احتساب، کرپشن کے خاتمے اور امریکہ کی اقتصادی پالیسیوں سے نجات چاہتا ہے۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج جس آئین کو برقرار رکھنے کے لیے صدر تارڑ، اس وقت کے صدر، اور چیف جسٹس سید الزمان صدیقی، اس وقت کے چیف جسٹس، کو درخواستیں پیش کرتی رہی۔ یہ کالم کیونکہ 15 اکتوبر کو لکھا گیا تو ان گزرے 3 دنوں کی وہ بات کر رہے ہیں، اور فوج کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی آئین برقرار نہ رکھیں، صدر اور چیف جسٹس سے ایسی درخواست نہ کریں۔ لکھ رہے ہیں کہ جس کی بحالی کے لیے، جس کو برقرار رکھنے کے لیے درخواستیں پیش کرتے رہی، اس آئین سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ اسی آئین کے تحت حاصل اختیارات نے نواز شریف کو ایک آمر بنا دیا تھا۔ رائے عامہ کو سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کچھ ترمیم اور اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں، فوجی حکومت سے
اس وقت موجودہ دور میں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن 12 اکتوبر کے خلاف ٹویٹ کرنے والے اور آئین کو جو ہے وہ آئین کی بات کرنے والے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں ترامیم اور اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے. فوجی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں، فوجی حکومت کو انیشیٹو لینے کا کہہ رہے ہیں محترم حامد میر صاحب. آگے چل کر موصوف لکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں فوج کو ایسا سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ سامنے لانا ہوگا جو سب سے پہلے جمہوریت پر عوام کا اعتماد بحال کرے. ناظرین، میں نے بھی 2000 سے لکھنا شروع کیا، 20 برس ہو گئے، لیکن جو زندگی کا پہلا کالم لکھا، انسان اگرچہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے. حامد میر صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جی میں نے سیکھا فلاں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آج بھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن میں موجود ان کالی بھیڑوں کا ساتھ دے کے اور مختلف قسم کے ایشوز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے کہ فوج یا کوئی اور ادارہ یا اپوزیشن کسی طرح اس منتخب حکومت کا خاتمہ کر دے. یعنی 20 برس بعد بھی آج حامد میر صاحب کی وہی اپروچ ہے. اور اگر انہوں نے سیکھا ہے ماضی میں، اگر آج وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف غلط ہوا، تو آج وہ عمران خان کی جمہوری حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کو صافت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم تو اسی کو صافت سمجھتے ہیں کہ منتخب حکومت جو ہے وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے. آپ تنقید ضرور کریں حکومت پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو قطعاً ہلہ شیری نہ دیں اور قطعاً بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں کہ حکومت جو کو وہ گرائیں اور 5 سال حکومت پوری نہ کر سکے. تو ناظرین، یہ حامد میر صاحب کا وہ چہرہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا، میں نے اپنے متعلق کہ جب میں نے 20 سال پہلے لکھا تو 20 سال پہلے میں نے لکھا کہ اس ملک کو سیاستدانوں اور آمروں اور جو جرنیل جنہوں نے آمریت کے ذریعے ملک پہ قبضہ کیا، انہوں نے برابر کا نقصان پہنچایا. لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حامد میر صاحب اپنی کوتاہ اندیشی سمجھ لیں یا انہوں نے کوئی فوائد اٹھائے. فوائد مالی نہیں ہوتے، فوائد پہلے خبر ملنے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں اچھے تعلقات شو کر کے آپ بے شمار لوگوں کے سامنے نمبر بناتے ہیں، دائیں بائیں جب آپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میرے فوجی جرنیلوں سے تعلقات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں. آپ کی ساری صحافت، آپ کا آغاز، یہ صرف پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی حامد میر صاحب. اس طرح کی بے شمار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تیار کیجئے اور آپ کو میں تیار رہیے، اور آپ کو میرا چیلنج ہے کہ اس چیلنج کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے، اور اگر کچھ غلط ہے تو میرا چیلنج ہے اس کو غلط ثابت کیجیے. اور جانے سے پہلے ناظرین، جو اگلا کالم اگر آپ کا فیڈ بیک آیا تو جو میں حامد میر صاحب کا آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کالم کا عنوان ہے وردی والوں کی جمہوریت. جی بالکل، انہوں نے کس طرح سے وردی والوں کی جمہوریت کی تعریف کی. ناظرین، آج کی ویڈیو کے اوپر آپ کے کمنٹس انتہائی لازمی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.